With this countless number of reading, the man doesn't see it. How can that be? I said, you see, what has happened is this. First, that Muhammad is mentioned by name in the original scriptures. The Old Testament, according to Christian authorities, was preserved in the Hebrew language, and the New Testament in Greek scriptures, Greek language. In the Old Testament, in the Song of Solomon, chapter 5, verse 16, in the Hebrew language, it reads, Hikko mamittakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Jerusalem. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. The word Muhammadim is Muhammad. Im is a plural of respect in Hebrew. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Yes, the name Muhammad does show up. It does say Muhammadim, but the name Muhammad is very plainly in the text. Hikko mamtakim v'chullo Muhammadim زیدودی و زرعی بنوت یروشلائم. مسیح کے بابرکت اور جائی نام میں آپ سب کی سلامتی کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا حضرت محمد کا نام پرانے عہد نامہ میں آیا ہے کہ نہیں. اور مسلم علماء اور یہودی جو علماء ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لفظ جو ہے محمد وہ پرانے عہد نامہ میں استعمال ہوا ہے غسل و غزلات کی کتاب میں اور اس کے 5ویں باب اور اس کی 16ویں آیت. اور جو مسلم علماء ہے وہ بہت ہی زیادہ اس بات کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر پرانے عہد نامہ میں غسل والغزلات کی کتاب میں جو ہے وہ جناب محمد کا نام جو ہے وہ آیا ہے. کیا واقعی ہی یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے کہ یہ لفظ جو ہے محمدم استعمال ہوا ہے. اس سے پیشتر کہ ہم اس پر بات کریں میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے. نمبر 1، حضرت محمد کا نام جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس میں پرانے عہد ناموں میں آیا ہے. تو سب سے پہلے ہم حضرت محمد کے نام کی میننگ کو دیکھتے ہیں، معنی کو دیکھتے ہیں. اس کا جو مطلب ہے وہ ہے جس کی تعریف کی گئی یا جس کی تعریف کی جائے یا سب سے زیادہ قابل تعریف. نمبر 2، پرانے عہد نامہ میں غزل الغزلات کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے محمدم، اور انہوں نے بتایا کہ جو دم ہے یا ام ہے وہ استعمال ہوتا ہے رسپیکٹ کے لیے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ام لفظ ہے یا یم لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے صیغہ جمع کے لیے، یعنی کہ پلورل فارم کے لیے، اور یہاں پر اس کا مطلب ہے عشق انگیز. نمبر 3، غزل الغزلات کے علاوہ 11 مقامات پر یہ لفظ محمدم استعمال ہوا ہے اور زیادہ تر یہ نان لیونگ تھنگس کے لیے استعمال ہوا ہے. نبی تھے اور مسلمانوں کے لیے بڑے ہی یہ مقدس ہستی ہے، تو پھر یہ لفظ جو ہے ان کے لیے استعمال نہیں ہوا. اور یہ کہاں کا پر استعمال ہوا ہے چند ایک مثال دے دیتا ہوں. پہلا سلاطین 30واں باب 16ویں آیت، دوسرا تواریخ 36واں باب 19ویں آیت، نوح پہلا باب اور 11ویں آیت، عیسائیہ 64 باب اس کی 11ویں آیت اور حزقیل 24واں باب اور اس کی 16ویں. نمبر 4، 2 مقامات پر یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے. پہلا اوسیہ 9واں باب اور اس کی 16ویں آیت جہاں پر پیارے بچوں کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے، اور ہر ایک جگہ پر یہ لفظ جو ہے الگ معنی دیتا ہے. کبھی یہ ڈیلائٹ فل دیتا ہے، محبت انگیز دیتا ہے، کبھی یہ پیارے کے لیے دیتا ہے، اور یہاں پر پیارے بچوں کے لیے
جو ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ زیادہ تر جہاں جہاں پر استعمال ہوا ہے وہ نان لیونگ چیزوں کے لیے، یعنی کہ جو عام چیزیں ہوتی ہیں، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان کو وہ ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اور پھر جو ہے نمبر 5، یہ حزقیل کی بیوی کے لیے استعمال ہوا۔ سو یہاں پر حوالہ ہے حزقیل 24واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت کا۔ جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہاں پر لکھا ہے، پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، دیکھ میں تیری منظور نظر، یہاں پر جو یہ لفظ ہے منظور نظر، یہ عبرانی زبان میں اس کے لیے لفظ محمدن استعمال ہوا۔ سو خدا کیا کہتا ہے کہ اے آدم زاد، دیکھ میں تیری منظور نظر کو ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کروں گا، لیکن تو نہ ماتم کرنا، نہ رونا اور نہ آنسو بہانا۔ سو یہاں پر یہ ایک فیمیل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور جناب حضرت محمد جو ہے وہ ایک میل تھے، اور یہاں پر یہ لفظ فیمیل کے لیے استعمال ہوا۔ سو یہ لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور شیرخوار بچوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور حزقیل نبی کی بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سو آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے محمد جو ہے وہ جناب محمد کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیمتی چیزوں کے لیے اور منظور نظر کے لیے، قیمتی اشیاء کے لیے، سونا چاندی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔